السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے دینی تعلیمات دینے پر اجرت حاصل کرنا، قرآن مجید کی تعلیم دینے پر اجرت حاصل کرنا اور امامت کے فرائض ادا کرنے پر اجرت کا حاصل کرنا۔ میرے پیارے بھائی، اسی طرح آپ نے کہا کہ جماعت المسلمین یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ امامت کی تنخواہ لیتے ہیں ان کے پیچھے امامت جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سن لیجئے، جماعت المسلمین ایک تکفیری جماعت ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو کافر کہتی ہے، اور اس جماعت المسلمین کا یہ فتویٰ اہل حدیث اور بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ دین کے اوپر ہے، کفر کا، کافر ہونے کا فتویٰ۔ اور قرآن مجید کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ میرے پیارے بھائی، دینی تعلیمات پر، امامت پر، دم رکھنے پر، قرآن مجید پڑھانے پر اور دینی علوم سکھانے پر اجرت لینا بالکل صحیح ہے، درست ہے، اور باقی کاموں کے مقابلے میں یہ کام زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ جو لوگ یہ فتویٰ لگاتے ہیں امام مسجد یا قرآن پڑھانے والا یا دین کی تعلیم کی آگاہی دینے والا اور اس پورے ڈھانچے میں، اس پورے سسٹم میں اپنا دن رات گزر کرنے والا، جس کا اٹھنا بیٹھنا اور جس کی ساری مصروفیت فقط اللہ کے دین کے لیے ہے، یہ لوگ اجرت نہیں لے سکتے۔ اگر لیں گے تو یہ مشرک ہوں گے، وغیرہ وغیرہ ہوں گے، اور ان کے پیچھے امامت ناجائز ہوگی۔ میں سب سے پہلے تو یہ پوچھتا ہوں ایسے لوگوں سے، کیا امام مسجد، قرآن پاک پڑھانے والا اور دینی سلسلہ تعلیم میں 24 گھنٹوں مصروف رہنے والا، اگر ہم اسے اجرت نہیں دیں گے اور اس کی ضروریات کا خیال نہیں رکھیں گے، اس کے لیے کپڑے، اس کے لیے کھانا، اس کے لیے پینا اور دیگر ضروریات زندگی، تو کیا کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ امام مسجد اور ایسے لوگوں کے گھروں پر آسمان سے من اور سلوے کا نزول ہوتا ہے؟ یا یہ بتا سکتے ہیں کوئی امام مسجد کے ساتھ پیٹ نہیں ہوتا، امام مسجد کو کپڑوں کی ضرورت نہیں، امام مسجد کو سبزیوں اور گوشت اور دالیں اور چاول، پانی اور کھانا اور پینا، ضروریات جو زندگی ہیں، کیا امام مسجد ان تمام چیزوں سے آزاد ہے؟ ہاں، ایسے لوگوں کو چاہیے اپنا امام اسے بنائیں کہ جس کا پہلے یہ معدہ نکال لیں اور اسے کھانے کی ضرورت نہ ہو۔ اسی طرح امام مسجد اسے بنایا جائے کہ جس کی زبان تو دین کی تعلیم کے لیے حرکت کرتی رہے، مگر اس کا گلا بند کر دیا جائے تاکہ وہ کھانے پینے کے لیے اور پہننے کے لیے نہ مانگے۔ تو پیارے بھائی، جماعت المسلمین ہو یا دیگر تمام ایسے لوگ، ان کی یہ بات عقلاً بھی اور نقلاً بھی غلط ہے۔ نقلاً میں آپ کو قرآن مجید سے بھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بحوالہ انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ ایک آدمی دنیا کے کام میں اجرت حاصل کرتا ہے اور ایک آدمی
دین کی تعلیم کے سلسلے میں اجرت حاصل کرتا ہے تو ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنا وقت دین کے لیے صرف کرتا ہے اور اسی دین کے تھرو اپنی ضروریات زندگی وہ پوری کرتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ دعا مانگا کرتا ہوں، اور یہ دعا ہے اللہم ارزقنا بالقرآن العظیم، اے اللہ ہمیں قرآن مجید کے ذریعے رزق عطا کر، ہماری اولادوں کو قرآن پاک کے تھرو رزق دے، ہم قرآن پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں، اور اسی تھرو اللہ ہمیں کھانے کے لیے بھی دے، پینے کے لیے بھی دے، پہننے کے لیے بھی دے، اور دیگر دنیاوی جو ضروریات ہیں وہ اسی قرآن مجید کے تھرو ہمیں ملیں۔ اللہم ارزقنا بالقرآن العظیم۔ جماعت المسلمین کا کمانڈر ان چیف مسعود BSc صاحب ساری زندگی حکومت پاکستان سے تنخواہ لیتا رہا اور کھاتا رہا، اور جب ریٹائرڈ ہوا تو لگا مسلمانوں پر فتوے لگانے کہ اہل حدیث مشرک ہیں، بدعتی ہیں، کیونکہ یہ امامت کی، دم کرنے کی اور دینی تعلیم پر اجرت مزدوری وصول کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک کو۔ جماعت المسلمین قرآن مجید میں سے آیات پیش کرتی ہیں کہ دین پر اجرت نہیں لینی، اور اس سلسلے میں پیش کی جانے والی ایک آیت وہ سورہ البقرہ پارہ 1 ہے، آیت نمبر 41 ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، میری آیتوں کو مت بیچو تھوڑی قیمت پر اور مجھ سے ڈرو۔ تو کیا اللہ کی آیتوں کو زیادہ قیمت پر بیچنا درست ہے؟ نہیں میرے پیارے بھائی، اس آیت کا معنی جو جماعت المسلمین نے سمجھا اور ریٹائرڈ مسعود BSc صاحب نے سمجھا، یہ معنی نہیں۔ قرآن پاک کی آیت کو سمجھنا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنا ہو تو یہ میں کہتا رہتا ہوں، جو آیت متنازع بنائی گئی ہے اس آیت سے پہلے اور بعد کی آیات کو پڑھ لیا جائے، معاملہ اپنے آپ کھل جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اس آیت سے پہلے کی آیت ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص الخاص مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، اور ایمان لے آؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی، جو تصدیق کرنے والی ہے تمہارے پاس موجود تورات اور انجیل کی، اور مت پہلے کافر بنو اس کے ساتھ۔ پھر فرمایا میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچو اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ اگلی آیت 42، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق اور باطل کو خلط مت کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو بھی مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو۔ تو میرے پیارے بھائی یہاں معاملہ ہے اللہ کی آیات کو بیچنا یہ ہے کہ عالم دین حق اور باطل کو ایک ہی جگہ ملا دے۔ حق کو چھپانا یہ ہے کہ تورات، انجیل اور قرآن اور صحیح بخاری مسلم کا علم رکھنے والا کسی کے پیسے دینے کی خاطر، کسی کی ناراضگی سے بچنے کی خاطر حق کو چھپا لے، اور جب حق کو چھپائے اس پر اسے کچھ ملے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو مثال بتاؤں، علماء حقہ کے ساتھ یہ مثالیں موجود ہیں۔
سوال آیا تو میں اس ضمن میں بتا رہا ہوں بغیر کسی کو ملامت کرنے کی نیت کے۔ اللہ مجھ پر ہم سب پر رحم کرے۔ عالم دین وہ کب اللہ کی آیات کو تھوڑے پیسوں پر بیچتا ہے کہ مولوی اور عالم دین سے مسئلہ پوچھنے والا مسئلہ پوچھتا ہے، اور ایسا پریکٹیکلی ہو چکا ہے۔ مسئلہ بتایا، مقتدی ناراض ہوا، چندہ بند کر دینے کا اعلان کر دیا۔ میں نے جو کچھ حق سمجھا اس حق کو اللہ کی خاطر بیان کیا، اور نتیجے میں کیا صلہ ملا کہ چندہ دینے والے نے اعلان کر دیا آپ کا آئندہ سے چندہ بند۔ اب یہاں اگر چندہ دینے والے کی رضامندی کو خاطر میں لایا جاتا اور وہ کہا جاتا جو سامنے والا چاہتا ہے، اور میرا چندہ بند نہ ہوتا، رب کعبہ کی قسم یہی ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اہل حدیث علماء کو یہ اللہ نے توفیق دی، چندہ 3 روپے کا ہو 3000 کا ہو، جو مسئلہ قرآن و سنت کا ہے وہ بیان کرنا ہے، چاہے اگلا خوش ہو کر میرے گھر پھولوں کے ہار پہنچائے یا جوتیاں میرے سر پر برسائے، اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ علماء حقہ اللہ کی قرآن کی آیات کو بیچنے والے نہیں، ہم وہ بیان کرتے ہیں جو حق اور سچ ہوتا ہے، اور اس میں خوش ہو کر اگر کوئی شربت پلائے پی لیتے ہیں۔ حق سچ بیان کرنے پر اگر کوئی جوتے مارے ہم جوتے اپنے سر میں لے لیتے ہیں، جیسے میرے یزدانی شہید اور علامہ شہید نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ مارنے والوں نے خنجر مارے، خنجر کھا لیے، کھلانے والوں نے مرغے کھلائے تو ہم وہ بھی کھا لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کا یہ مطلب لینا کہ یہاں سے دین کی تعلیم پر اجرت نہیں لینی، پیارے بھائی یاد رکھیے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ مسعود BSc اور جماعت المسلمین پر نازل نہیں ہوئی، یہ آیت امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ تو جب یہ آیت پیارے نبی پر نازل ہوئی ہے، ہم چلتے ہیں پیارے نبی کے پاس پوچھنے کے لیے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے۔ میرے پیارے بھائی، یہ صحیح البخاری میں کتاب الطب ہے، کتاب الطب کے اندر باب الشرطی فی الرقیتی باب الشرطی فی الرقیتی بقطیع من الغنم، اور اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت، انہوں نے ایک آدمی کو دم رکھا، اور دم رکھنے کے عوض انہیں اس کے اوپر کچھ اجر دیا گیا۔ صحابی رسول نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم رکھ دیا، اور اس کے بدلے بکریاں مل گئیں۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ لے لی، پھر ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ہم نے برا تو نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا معاملہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، جو چیز سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ تم اس کے اوپر مزدوری اجر طلب کرو، وہ کتاب اللہ ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہتی ہے، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اسے دیکھا اور خاموش رہ گئے۔ جب یہ عورت واپس جانے لگی، ایک صحابی نے عرض کی، میں تیار ہوں،
آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ جی کچھ نہیں۔ فرمایا جاؤ اگر لوہے کی ایک انگوٹھی مل جائے وہی لے آؤ۔ یہ گیا اور واپس آیا اور آ کر کہنے لگا لوہے کی انگوٹھی بھی موجود نہیں۔ پیارے نبی نے پوچھا کتنا قرآن یاد؟ کہا فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ آپ نے فرمایا ان صورتوں کے بدلے میں اس عورت کا تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں اور تو یہ چند صورتیں اس عورت کو سکھلا دے گا، یہ اس عورت کے لیے مہر ہوگا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم قرآن کو مہر بنا کر نکاح کر دیا۔ وہ چند صورتیں سکھا کر پوری بیوی لے گیا، اور ہم اللہ کے فقیر بندے تھوڑے سے پیسے لیں تو مشرک ہونے کا فتویٰ۔ صحابی رسول چند صورتوں کے عوض اس کو ایک بہترین بیوی مل گئی، اور افسوس آج کی عوام پر کہ مولوی صاحب اگر تھوڑی سی تنخواہ مانگ لے جماعت المسلمین فتویٰ لگا دیتی ہے یہ مشرک امام، اور دنیا دار، دنیا پرست، دنیا کے لالچی چاند ٹکے مسجد میں دے کر امام مسجد اور مسجد پر ایسا احسان لگاتے ہیں گویا اللہ کا عرش انہوں نے خرید کر پیسوں سے خرید لیا ہے۔ صحابہ کرام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کامیابی کا یہ راز تھا، ان کی کامیابی کا۔ آج ہماری زبوں حالی اس لیے ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی بہن کا رشتہ تو امام مسجد کو دینے سے رہا، پہلے ہی لوگ اس بات سے متنفر ہیں، اس لیے کہ 1 2 3 اور ABC پر جتنے دل مرضی آؤ پیسے لگا دو۔ قال اللہ قال رسول پڑھنے والا پڑھانے والا ان کے نزدیک حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ تو میرے پیغمبر نے صرف تنخواہ ہی نہیں دی، قرآن پاک کے چند صورتوں کے سکھانے کے عوض بیوی دی۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جب قرآن کی تعلیم دینے پر بیوی مل سکتی ہے تو پیسے کیوں نہیں مل سکتے؟ سنت رسول تو یہ ہے قاری صاحب کی ایک بیوی ہے، مبتدی کہے قاری صاحب یہ میری دوسری بیٹی سے نکاح کر لو، میں اپنی بہن سے آپ کا نکاح کرتا ہوں، بدلے میں آپ میرے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ یہ تو باتیں بھی اب محال ہیں اور ایک افسانہ ہی لگ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس معاشرے میں۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ چند ٹکے دینے والا یہ دنیا اور یہ دنیا کی ساری دولت، رب کعبہ کی قسم، بکری کے نامکمل مرے ہوئے بچے جتنا بھی اپنے اندر وزن اور اثر و رسوخ نہیں رکھتی، اور چند ٹکوں کے مالک، چند ٹکے دین پر خرچ کرنے والے، اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہوا سے پھٹے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرے پیارے بھائی آگے چلیے، عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ عمر بن سلمہ کی بستی والے مسلمان ہو گئے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ کے ساتھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن سلمہ کی بستی والوں سے کہا تمہاری نمازوں کی امامت وہ کروائے گا جو تم میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا، جاننے والا ہوگا۔ تمہارا امام وہ بنے گا جس کو زیادہ قرآن یاد ہو۔ عمر بن سلمہ فرماتے ہیں پوری بستی کے لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ قرآن یاد تھا، اور میں 6
یا 7 سال کی عمر کا تھا۔ عمر بن سلمہ 6 یا 7 سال کی عمر کا بچہ قرآن پاک سب سے زیادہ یاد۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے امام بنا دیے گئے، اور جب نماز پڑھاتے تو ایک موقع ایسا ہوا کہ ایک صحابیہ جو پیچھے نماز پڑھ رہی تھی، نماز کے بعد کہا، لوگوں، امام صاحب جب سجدے میں جاتے ہیں پیچھے سے شرمگاہ کھل جاتی ہے، امام صاحب کی شلوار پھٹی ہوئی ہے، اپنے امام کے لیے کپڑوں کا بندوبست کرو۔ عمر بن سلمہ اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ اکبر، فرمایا میری قوم کے لوگوں نے مجھے ایک جوڑا شلوار قمیض تیار کرا کے دی، اور اپنے کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے جو بڑی خوشی ہوئی وہ اس پر کہ میرے مقتدیوں نے مجھے سوٹ تیار کر کے دیا۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نماز پڑھانے پر، امامت کرانے پر اجرت دی گئی، حالانکہ اس بستی میں 6-7 سال کے بے شمار بچے ایسے ہوں گے جن کی سرے سے میرے خیال میں شلوار ہی نہیں ہوگی، بوجہ غربت یا پھٹی ہوئی ہوں گی۔ تو عمر بن سلمہ اپنی بستی کے امام مسجد ہیں، اور مقتدیوں نے عمر بن سلمہ کو شلوار قمیض سوٹ تیار کروا کے دیا۔ الطبرانی اور اسی طرح دیگر روایات کے اندر عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایات موجود ہیں، المعجم الکبیر للطبرانی، اسی طرح صحیح البخاری وغیرہ۔ اسی طرح آپ نے میرے پیارے بھائی کہا کہ انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام جنہوں نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ ہم تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہہ دیجئے کہ تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجرت کا سوال نہیں، ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، یہ تو فقط نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ پارہ 7 سورہ الانعام آیت نمبر 90۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہدیہ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے پاس دودھ کا ہدیہ، کھانے پینے کی چیزیں آپ کے گھروں میں دیتے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھایا کرتے تھے اور پیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینۃ المنورہ میں موجود معلمین کو، جو بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر مدرس کو 15 درہم یا دینار دیا کرتے تھے۔ المحلہ ابن حزم جلد 8 صفحہ نمبر 190۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، جماعت المسلمین جو احادیث بیان کرتی ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت نہیں لینی، نمبر 1 وہ احادیث سندن ضعیف ہیں، نمبر 2 وہ شاذ ہیں، اپنے سے زیادہ صحیح احادیث کی مخالفت میں ہیں، اور اس لیے اصول حدیث کے تحت ان کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ جب صحیح بخاری مسلم میں قرآن کی صورتوں کی عوض نکاح کرنا، بکریاں لینا دم کر کے، عمر بن سلمہ کا شلوار اور سوٹ قمیض لے لینا ثابت ہے، تو یہ روایات اس معاملے میں قابل حجت نہیں ہوگی۔ انہی روایات میں سے ایک روایت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ہے، ایک آدمی نے ایک شخص کو ایک کمان ہدیہ بھیجی کہ جس کے بھیجنے کی وجہ یہ تھی
فرمایا کہ میں اس کو قرآن و حدیث کی تعلیم کر دیا کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ پسند کرتا ہے کہ تجھ کو جہنم کا ایک آگ کا توق پہنایا جائے تو اس کمان کو قبول کر لے۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے اور بوجہ ضعف یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ اس کے اندر موجود راوی اسود بن ثعلبہ مجہول ہے، اور امام علی بن مدینی فرماتے ہیں مجہول راوی جس روایت میں ہو وہ ضعیف ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس روایت میں موجود کچھ راوی جن پر جرح اور تعدیل کی گئی ہے، تو جس روایت کے راوی مجروح ہوں وہ روایت صحیحین کی روایت کے مقابلے میں قابل حجت نہیں ٹھہرتی ہے۔ اللہم ارزقنا بالقرآن العظیم۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔